اگرچہ سرکاری طور پر روس طالبان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتا ہے، تاہم برسوں سے طالبان رہنماؤں کے ساتھ اس کے رابطے رہے ہیں، یہاں تک کہ انہیں ماسکو بھی بلاتا رہا ہے۔ اور ایسے میں جب مغربی ممالک امریکہ اور نیٹو کے انخلاء کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ماسکو نے اس معاملے میں نرم لہجہ اختیار کیا ہے۔ فی الحال تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گھبرانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر شہریوں کو خون خرابے سے بچایا گیا ہے۔ ہم تمام افغان فریقوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ جارحیت سے باز رہیں اور پرامن طریقے سے کسی تصفیے تک پہنچیں۔ ماسکو نے بھی 1979 میں افغانستان میں مداخلت کی تھی۔ اس کی فوجوں نے مجاہدین کہلانے والے مسلمان جنگجوؤں سے لڑنے والی کمیونسٹ حکومت کو سہارا دینے کے لیے یہ مداخلت کی تھی، لیکن جسے ایک تیز رفتار فوجی آپریشن ہونا چاہیے تھا، وہ تقریباً ایک دہائی تک جاری رہا۔ سوویت یونین کے انخلاء کے فوراً بعد کمیونسٹ حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس وقت ماسکو نے ایک زیادہ عملی موقف اختیار کیا ہے۔ ماسکو افغانستان میں طاقت کے موجودہ خلا سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت بیتاب ہے، اور اس لیے وہ وہاں موجود بھی ہے اور اپنا سفارت خانہ بند نہیں کر رہا۔ میرے خیال میں اس کا امکان ہے کہ وہ ممکنہ طور پر طالبان کو تسلیم کرنے والے پہلے ممالک میں سے ایک ہو، اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ وقت دور ہے۔ روس وسطی ایشیا میں انتہا پسندوں اور جنگجوؤں کی آمد کو بھی روکنا چاہتا ہے، اور اسے امید ہے کہ طالبان علاقے میں غیر قانونی منشیات کے پھیلاؤ کو روکیں گے۔ اسی دوران امریکی انخلاء ماسکو کے لیے پروپیگنڈے کا وسیلہ بن گیا ہے۔ بلا شبہ افغانستان بین الاقوامی سطح پر بھی امریکہ کی کمزوری کو سامنے لانے کی حیثیت سے روس کے لیے اہمیت رکھتا ہے، جسے روس بات چیت کے لیے اور ایک مثال کے طور پر یوکرین، وینزویلا اور دوسری جگہوں پر اپنی کوششوں کے لیے استعمال کرتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بالآخر یہ واضح نظر آتا ہے کہ امریکہ کے جانے سے جو خلا بنا ہے، ماسکو اسے اپنے علاقائی اثر و رسوخ کو بڑھانے کی خاطر پر کرنا چاہتا ہے۔